الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مشائخ اعظام، علماء ذی وقار، ارباب محفل، اس پروقار تقریب میں مجھ جیسے بے بدعت اور کم مایہ شخص کو بلا کر خود کارپردازان محفل نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے، لیکن بہر صورت بہت ساری نسبتیں ایسی تھیں جس وجہ سے مجھے کنج خمولی سے نکل کر یہاں پہ حاضر ہونا پڑا. وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم، عمرے کے بے حضور سراہی و جام رفت. مجھے اس کی خوشبو چونکہ دعوت میں ملی اور میں تو ایک تشنہ کام ہوں، جام معرفت جہاں سے ملے گا میں کشاں کشاں حاضر ہو جاؤں گا. تو میں ایک دفعہ پھر ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں علامہ ریاض بھیروی صاحب کو اور برادر عزیز ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ مظہری صاحب کو، جنہوں نے اس پروقار تقریب میں مجھے شرف شمولیت اور یہاں پہ حاضری بخشی. آپ حضرات نے بڑے نامور مقررین اور علماء کو سنا، وہاں پہ میرے جیسا طالب علم کیا عرض کرے گا. علامہ ریاض بھیروی صاحب نے بھی میرے خیال میں بہت مبالغہ آرائی کا مظاہرہ فرمایا، لیکن بہر صورت ان کی شفقتیں ہیں. میں آپ حضرات سے، چونکہ آپ اہل علم ہیں، صاحبان فکر ہیں، یہ التماس ضرور کروں گا کہ میری جو ٹوٹی پھوٹی گفتگو ہے اس میں اگر کہیں کوئی لغزش یا کجی محسوس فرمائیں تو میں پہلے ہی معذرت خواہ ہوں کہ مجھے شاید وہ سلیقہ نہ آتا ہو، اور والعذر عند کرام الناس مقبول، آپ سے عفو کا اور ایک نگاہ کرم کا خواستگار ہوں گا. احباب ذی وقار، معارف اکبریہ کا جو ٹائٹل اور عنوان ہے، میں سب سے پہلے تو مصنفین کو اس خوبصورت عنوان کی داد دیتا ہوں، اور میں حیران ہو رہا تھا کہ کیا خوش نصیب زندگی ہے حضرت خواجہ اکبر علی چشتی میروی رحمہ اللہ کی کہ کتاب تو ان کے احوال پر مبنی ہے، ان کے سوانحی تذکرہ پر مبنی ہے، لیکن نام سنتے ہی توجہ رئیس المکاشفین، قطبۃ الاولیاء، شیخ اکبر حضرت خواجہ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ جیسی ہستی کی طرف چلا جاتا ہے. اور اس حسن عنوان پر اور حسن ترتیب پر آپ دونوں ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں. زخاک کوئے تو ہرگاہ کے دم زند حافظ، نسیم گلشن جام در مشام ما افتد. یہ تو اس کا ذکر جتنی بار کریں، جب کریں، اس کا اپنا لطف ہے. تو سب سے پہلے تو کتاب کی اگر محاسن اور معنوی خوبیاں چھوڑ بھی دیں لیکن ظاہری حسن پہ بات کریں تو اس کی جو طباعت ہے، جو اشاعت ہے، وہ ہر درجہ لائق تحسین ہے. پھر انہوں نے جس طرح ابواب بندی کی ہے اور جو 7 فصلوں میں سارا تذکرہ کیا ہے خود حضرت خواجہ اکبر علی رحمہ اللہ کا، ان کے شاگردان ذی وقار کا، علماء کا، اور چونکہ انہوں نے تعارف میں عرض کر دیا ہے میری خوش نصیبی ہے، اگرچہ میں اپنے خاندان میں ایک نالائق آدمی ہوں کہ میرے والد گرامی
پروفیسر حافظ محمد اجمل رحمہ اللہ کا تذکرہ بھی چونکہ کتاب میں شامل ہے، میں آپ لوگوں کی صرف معلومات کے لیے بس اس چونکہ تاکہ اس نسبت کی وجہ سے آپ کی شفقتیں مجھے حاصل ہوں، والد گرامی امام المناطق علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ کی اولین شاگردوں میں سے ہیں، اور ابو الفتح مولانا اللہ بخش صاحب وہاں بچرا رحمہ اللہ کے ہم جماعت تھے، اور یہ وہی نسبت ہے کہ صاحبزادہ عبد المالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس ناچیز کو ہمیشہ ہی شفقتوں سے نوازا، اور آج کی اس محفل میں شمولیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اس پس منظر کے ساتھ ساتھ اصل جو بات اس کتاب کو پڑھ کے جو میری کیفیت بنی وہ میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ آج کے دور میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی عصری معنویت کیا ہے، یعنی آج کل کے دور کے جو تقاضے ہیں، کیا کوئی کام علمی ہے، فکری ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا کوئی ربط بنتا ہے؟ تو کچھ طالب علمانہ جسارتیں چونکہ یہ ناچیز بھی کرتا رہتا ہے۔ سچی بات ہے، یہ معارف اکبریہ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی تو مجھے نہ صرف بہت خوشی ہوئی بلکہ مجھے احساس ہوا کہ یہ جو خطہ ہے، یہ جو سرزمین ہے، اس نے کیسے کیسے گوہر تابدار جنم دیے اور کیسے باکمال پیدا کیے ہیں۔ اگر آپ ہندوستان کی 100 سالہ علمی تاریخ پہ ایک نظر دوڑائیں تو جیسے خود علامہ ریاض بھیروی صاحب فرما رہے تھے کہ بڑے نامی گرامی لوگ اس خطہ میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن سب سے عصری معنویت اگر خواجہ اکبری رحمہ اللہ ان کے جامع اکبریہ کی بات کی جائے تو بھلے تحریک ترک موالات ہو، تحریک خلافت ہو یا کوئی اور تحریک، ہمیں جامع اکبریہ اور خواجہ اکبر علی چشتی مہروی کا نام نامی اس میں چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ یہ بات اس لیے بڑی اہم ہے کہ ہمارے ہاں تاریخ لکھنے والے وہ یک رخے لوگ ہیں۔ لوگوں نے سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا موقف اور مسلک تو اس قوم کو بتایا کہ ترک موالات کے حوالے سے ان کی آراء کیا تھیں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ خانقاہ سیال شریف کہ وہ اس عظیم المرتبت اس شیخ الطریقت کا ذکر کہیں ہم کیوں بھلا بیٹھے۔ خواجہ ضیاء الدین سیالوی نے جس طرح شمشیریں برہ من کر اور ایک ننگی تلوار بن کر انگریز کے استعمار اور اس کی بدماشی اور چوہدراہٹ کو جس طرح للکارا، آج کتنے خانوادے اور خانقاہیں ایسی ہیں جو اس جرت اور استقامت کے ساتھ اعلائے کلمت الحق کہہ سکیں۔ اسی خانقاہ کا فیض تھا کہ خود صدر العلماء سید العلماء علامہ احمد الدین گانگوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی اسی سرزمین میں پیدا ہوئی، اور ان کے ہی فیوزات ہیں، ان کی برکات ہیں کہ آپ کے یہ شاگرد رشید خواجہ اکبر علی رحمہ اللہ پھر ایسے گوہر تابدار بن کر چمکے۔ اچھا وسعت ذرا دیکھیں، آج جب میں سفر کر رہا تھا اسلام آباد سے یہاں پہ اس محفل میں شامل ہونے کے لیے تو میں کسی ایک صاحب علم سے بات کر رہا تھا کہ اس سرزمین کے لوگوں کا ذرا ویژن دیکھیں۔ قاضی قمر الدین چکڑالوی رحمہ اللہ جو اس ناچیز کے بزرگ اکابر اور خاندان کے بڑوں میں سے ہیں، وہ بھی علم حدیث کی طلب میں نکلے ہیں تو کہاں پہ گئے ہیں؟ سہارنپور مظاہر العلوم میں جا کے رکے ہیں، اور حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ محدث ہند کے پاس جا کے ان کی نگاہ ٹکی ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا احمد الدین گانگوی کا اگر تذکرہ کیا جائے تو فرنگی محل جیسے علوم کے جو بڑے شناور تھے ان کے پاس جا کے انہوں نے تحصیل علم کیا، اور علامہ عبدالحی لکھنوی کے والد ماجد سے وہ پڑھے ہیں۔ علامہ لکھنوی اتنا بڑا آدمی ہے کہ عبدالفتاح ابو غدہ جیسا نادر روزگار آدمی بھی کہتا ہے
کہ میرے شیخ نے مجھے وصیت کی کہ ہندوستان میں اگر کوئی شخص امام الوقت ہے اور امام اہل سنت ہے تو وہ عبداللہ لکھنوی ہے رحمہ اللہ. تو اس فرنگی محل کی نسبت کو بھی آپ کے اس خطے کے علماء یہاں پہ لے آئے. آگے چلیں، اس دور میں ایک بڑا مدرسہ قائم ہوا دیوبند کے نام سے. خواجہ اکبر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہ پڑھنے گئے، لیکن اصابت فکر اور صلابت عقیدہ کو اس پہ سلام پیش کیجئے کہ خواجہ اکبر علی صاحب گئے ہوں وہاں پر، یا آپ کے صاحبزادے خواجہ غلام دیلانی صاحب. مدرسہ امروہہ بھی علماء دیوبند کا مدرسہ تھا، لیکن اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے باوجود آپ ان کا علمی اور فکری رسوخ دیکھیں، صلابت عقیدہ کی صلابت دیکھیں، اصابت فکر دیکھیں کہ مجال ہے اپنے عقائد و معمولات میں ذرا بھر بھی کوئی جھول آئی ہو. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دیوبند کے مدرسہ میں شاید ہی کچھ ایسے علماء ہوں، گنتی میں وہ ہاتھوں میں آپ اس کو انگلیوں پہ شمار کر سکتے ہیں، جو اتنی بڑی شخصیات ہیں کہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہوں اور ان بجائے اس کے کہ وہ علماء دیوبند کے افکار کی تبلیغ کریں یا اشاعت کریں، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ ہمیشہ اپنے عقائد و معمولات کو زندہ رکھا. اور نہ صرف یہ کہ علماء دیوبند کی اگر کوئی ایسی کاروائی تھی یا ان کی ایسی آراء تھیں جو قابل گرفت تھیں تو ڈنکے کی چوٹ پہ ان پر گرفت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہیں کیا کہ صرف اسی چیز کو بنیاد بنا دیے، انہوں نے مسلک اعتدال پر خود بھی چلے اور لوگوں کو بھی اسی بات کی دعوت دی. تو یہ جو ایسا ایک نادر الوقوع، نادر روزگار اجتماع ہے، یہ میں نے ہندوستان بھر کے چند لوگوں میں دیکھا، ان میں ایک حضرت خواجہ اکبر علی رحمہ اللہ بھی ہیں. تو معارف اکبریہ کی عصری معنویت یہ ہے کہ اتنے بڑے انسٹیٹیوشن میں، بڑے سے بڑا ادارہ، ہم بھی جدید کالجز میں پڑھے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں، اس کا اثر ہر بندے پہ ہوتا ہے. ایک انگریز مفکر نے لکھا ہے کہ ہندوستان پاکستان سے اور عالم عرب سے دو ہی بندے ایسے نکلے ہیں کہ جو یورپ کی جامعات میں گئے تو وہاں سے متاثر نہیں ہوئے، اور بلکہ جو کچھ لے کے گئے مزید اس میں اپنا ایمان پختہ کر کے لائے. ایک وہ علامہ اقبال کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ علامہ اقبال یہاں سے اٹھے اور یورپین اور یورپی جامعات میں پڑھے، وہاں سے واپس آئے تو یہ فاق کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اقبال نے اپنی نسبت کو ہمیشہ قائم رکھا. دوسری طرف سید قطب جیسا آدمی جس نے پوری دنیا میں اخوان المسلمون میں اس کے عقائد سے عین ممکن ہے کسی کو یہاں پہ اختلاف ہو، لیکن اس بندے کی جو اصابت ہے اور جو مضبوطی ہے استعمار کے مقابلے میں اس کو آپ خراج تحسین پیش کریں. وہ بھی یورپین جامعات میں اور فرانس میں پڑھنے گئے، وہیں پہ پی ایچ ڈی کی، لیکن وہ شخص جب واپس لوٹا تو اس نے دینی تحریک اور ایک فکری تحریک اپنے ملک میں اٹھائی. تو بڑے سے بڑے ادارے سے متاثر نہ ہونا یہ معمولی آدمی لوگوں کا کام نہیں ہوتا. آپ دیوبند مدرسہ کی جو سلیبس اور عنوان تھے، جو چیزیں پڑھائی جاتی تھیں، اس کے مقابلے میں خواجہ اکبر علی کی عظمت کو ذرا پہچانیے کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ پڑھ کے وہاں پہ آئے، لیکن انہوں نے مجال ہے ان کی کسی فکر میں کہیں کجی اور لغزش آپ کو نظر آئے، بلکہ ببانگ دہل پوری استقامت اور جرت کے ساتھ اپنے اہل سنت کے جو عقائد تھے، جو معمولات تھے، اس کا پرچار کیا. اس کے علاوہ ان میں جو میں نے مسلک اعتدال کی بات کی، اس کا بھی اس لیے میں پرچار کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ غلطی سے سمجھ لیا گیا ہے کہ آپ اپنے عقیدے میں متسلب تب ہوتے ہیں جب تک آپ دوسرے کو گالی دیں اور دشنام ترازی کریں. یہ اہل علم کا رویہ نہیں رہا. میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں بہت سارے علمی حوالوں سے کہ قبلہ عالم حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گورلوی ہوں، سید ابو الخیر دہلوی رحمہ اللہ جیسا شاہ عبد الغنی مجددی کا شاگرد ہو، امام اہل سنت مولانا انوار اللہ فاروقی جیسا شیخ الاسلام ہو، حضرت علامہ غلام محمد گھوٹوی جیسا شیخ الاسلام ہو،
ان سارے لوگوں کے سامنے علماء دیوبند کی ساری اعتزالی روشیں اور ان کے کفریہ کلمات تھے، لیکن کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے تکفیر ہی کی ہو۔ ہمارے لوگ اصل میں تصوف کی اس اعلیٰ ترین روش پہ قائم رہے جس میں احقاق حق اور ابطال باطل کی پوری کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے امت میں خامخواہ کی ایک قسم کی تفریق اور نفرتیں پھیلانے کا کام نہیں کیا۔ انہوں نے تکفیر مسلمین کی بجائے تکثیر مسلمین کو موٹو بنایا۔ تو عصری معنویت یہ ہے جامعہ اکبریہ کی اور خواجہ اکبر علی چشتی مہروی کی کہ انہوں نے تصوف کو اپنا اسلوب حیات بنایا، اولیاء اللہ کی زندگی اور اس کے معیار کو اپنا اسلوب حیات بنایا۔ یہ وہ دعوت ہے جو ہر ایک کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ ابھی علامہ ریاض بھیروی نے مکتب تشیع کے کچھ خواجہ اکبر علی مہروی کے کچھ وابستگان یا شاگردان یا ان کے ساتھ جن لوگوں کا کوئی تعلق رہا ان کا ذکر کیا، تو یہ ذکر اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کا ذمہ حق بات پہنچانا ہے، لیکن دشنام ترازی اور گالیاں دینا نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں جب تک آپ اپنی بات کو سلیقے سے نہیں پہنچاتے اور لوگوں کی جو فکری لغزشیں ہیں ان کا بہترین انداز میں اس کا جواب نہیں دیتے، تو آپ یہ بھول جائیں کہ صرف بڑے بڑے بزرگوں کے نام اور بڑے بڑے القابات سے آپ جدید نسل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اب اس کا جو اگلا حصہ ہے اس پہ تھوڑی سی میں بات اس لیے کروں گا کہ اب سارے اہل علم ہیں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ ڈاکٹر ساجد نظامی صاحب ابھی انہوں نے یہ شعر پڑھا اور یہ مجھے بھی بڑا محبوب ہے کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ مدارس میں اور آج کل کے علماء جدید نسل کو اپیل کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے جو مدارس کے فضلاء یا علماء، میں بسط ادب یہ کہوں گا کہ وہ سماجی مسائل سے بھی اس قدر آشنا نہیں رہے۔ جو دور حاضر کی ضروریات ہیں، بھلے وہ معاشی فلسفے ہیں، معاشرت کے نظام ہیں، انہیں اس سے لگتا ہے سروکار نہیں ہے، اور وہ صرف مسجد میں بیٹھ کے یا افتاء نویسی ہے یا درس و تدریس ہے۔ جبکہ آپ اپنے اکابر کو دیکھیں کہ اگر کوئی تحریک چلتی ہے اصلاح المسلمین کے نام سے تو وہاں پہ بھی جامعہ اکبریہ پہلے نمبر پہ پیش ہے۔ کوئی فوج محمدی نام کی کوئی عسکری ونگ بنانا پڑتا ہے، اس میں بھی آپ جامعہ اکبریہ کو صف اول میں دیکھتے ہیں، اور ان کے جو لوگ ہیں کارپرداز ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح کوئی معاشی تحریک بنتی ہے، کوئی اور کوئی چارٹر ہے جس میں علاقے کی فلاح و بہبود کا کام ہے، علماء ہراول دستہ ہیں، لیکن آج کیا حقیقتاً ایسا ہے؟ نہیں۔ آج ہمیں لگتا یہ ہے کہ مدارس جو ہیں وہ گروہی عصبیت اور مسلکانہ منافرت کا تو شاید پھیلا سکیں، لیکن امت کو جوڑنے کا کام انہوں نے شاید ترک کر دیا ہے۔ میری آپ لوگوں سے یہ التماس یہ ہے کہ جب تک آپ جدید دور کے جو مسائل ہیں، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ وہ الحاد اور بے دینی کا ہے، جدید جامعات میں یونیورسٹیز میں لوگ دین سے بیزار ہیں۔ آپ تو مسلک کی بات کرتے ہیں، لوگ بظاہر وہ اپنا نام ان کا اسلامی ہے، مسلمانوں کی اولاد ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں وہ فکری طور پہ مرتد ہو چکے ہیں۔ نہ وہ نماز روزے کی انہیں کوئی پرواہ ہے، نہ انہیں دینی احکام کی کوئی پرواہ ہے۔ اور اس میں قصوروار کون ہے؟ اس میں قصوروار جہاں پہ معاشرے کے باقی طبقات ہیں وہاں اس میں علماء بھی ہیں، کیونکہ علماء نے اپنے آپ کو کنیکٹ ہی نہیں کیا جدید نسل کے ساتھ، اور اس کنیکٹ کرنے کے لیے، اس رابطے کے لیے کیا چیز ضرورت ہے، اس کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا۔ وہ اس لیے کہ جب تک آپ اپنی ترجیحات میں جدید علوم کو شامل نہیں کریں گے، میں آپ لوگوں سے اس لیے یہ بات بار بار کر رہا ہوں کہ باقی مکاتب فکر کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ادھر بیٹھے ہیں، ہمارے مکتب فکر اہل سنت کے علماء نے معاشی نظریات پہ 100 سال پہ 100 سال ہو گئے، لوگوں نے مختلف کام کیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں،
کتنے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ کسی دارالکفر میں یا دارالاسلام میں سودی نظام اور اس کے متبادل کے لیے انسان کو کتنی کاوش چاہیے؟ بظاہر تو بڑا آسان ہے کہ جی اللہ پاک نے چونکہ سود کی حرمت کا فیصلہ قرآن میں نازل کر دیا ہے اور ہر مسلمان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن آج کل کے دور میں جب ہر آدمی سودی معیشت سے کہیں نہ کہیں متاثر ہے، کتنے علماء ہیں جنہوں نے اس حوالے سے کوئی ایسی علمی پیش رفت کی ہو جس کو ہم معاشرے کے سامنے رکھ سکیں؟ کتنے علماء ہیں جو آج ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ جدید دور میں جس میں جدید ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے زمان و مکان کے فاصلے مٹا دیے ہیں، جہاں پہ نوے میں 6 مہینے رات اور دن ہیں، وہاں پہ اسلامی احکام پہ آپ نے کیسے عمل پیرا ہونا ہے؟ ہمارے ہاں تو رؤیت ہلال کے مسئلے پہ آج بھی امت تفریق ہو جاتی ہے، یا کسی جگہ پر اگر علماء میں وہ سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں تو معاملہ بامی فہم و تفہیم سے حل ہو جائے گا۔ تو جدید نسل یہ دیکھتی ہے کہ یہ علماء اگر یہ ہمارے لیے معیار ہیں جنہیں ہمارے جدید مسائل کا نہ ادراک ہے نہ اس حوالے سے ان میں حساسیت ہے، تو کس طرح ان لوگوں کو ہم اپنا رہنما اور معمار اور اپنا مقتدا سمجھ لیں؟ تو وہ مقتدا بننے کے لیے جس اسپرٹ کی اور جس ویژن کی ضرورت ہے وہ خدا را آپ اپنے اندر پیدا کریں، اور اس میں یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے یہ دراصل اسی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ یہ کتاب کی اہمیت کیوں ہے؟ میں نے پچھلے دنوں یہ ماہ ربیع الثانی میں جو کہ تھوڑا بہت لکھنے لکھانے کا شغل ہے، تو ایک جگہ کہیں لکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی قادری ہو یا نہ ہو، ہر ایک کی عقیدت ہے یہ ناچیز اگرچہ خود نقشبندی مجددی خان کرم کا ایک ادنا ذلہ ربا ہے، لیکن الحمدللہ غوثیت مآب کے ساتھ اور ان کی ذات بابرکات کے ساتھ الحمدللہ ہمیں بھی عقیدتیں ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج فتوح الغیب اور فتح الربانی کے وہ معارف توحید مجھے تو کہیں نہیں نظر آتے۔ 11ویں شریف کے نام پر ہم مجالس کا انعقاد تو کرتے ہیں، لیکن قرۃ اعین الموحدین جو اپنے دور میں نہیں قیامت تک کے لیے موحدین کے لیے امام ہے، حضور غوث پاک کی ذرا تعلیمات تو پڑھیں، آپ کے فرمودات تو اٹھائیں، سطر سطر سے اللہ رب العزت کی توحید اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت شان اس طرح بیان کی ہے کہ انسان وجد کر اٹھتا ہے، لیکن ہم اپنے رسومات میں بس جکڑے رہتے ہیں اور انہی رسومات میں کچھ محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھنک ہی نہیں پڑتی کہ اپنے دور کا ایک اتنا عبقری شخص جس کی نہ صرف پوری روحانی دنیا میں جس کی عظمت کے ڈنکے بچے، بلکہ جس نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ، 50 سال مسند تدریس پہ بیٹھ کے جس نے قال اللہ وقال الرسول پڑھا کے شان قطبیت پہ اللہ نے جس کو فائز کیا، آج ہمارے لیے درس و تدریس کتاب ان چیزوں سے واسطے کی بجائے کچھ اور معیارات بن گئے ہیں بزرگی کے اور مشیخت کے، تو ان معیارات سے نکلیے، خدا را اصل بزرگوں کو پہچانیے۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی نہ صرف فکری اور جو عملی لغزشیں ہیں ان کا تدارک کریں، بلکہ آپ کے اندر ایک ایسی روح پھونک دیں، آپ کے باطنی احوال پر بھی ان کی نظر ہو، اس کے لیے بھی آپ کو رہنمائی دے سکیں، اور آپ کی جو فکری طور پر بھی جو آپ کے مسائل ہوں ان کا بہتر حل پیش کر سکیں۔ یہ وہ معیار ہے۔ معارف اکبریہ اصل میں آپ لوگوں کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ معیار بنائیں کہ یہ لوگ تھے جو ہمارے اکابر تھے، اور آج اگر ہم نے ان کی میراث سے کچھ فیض پانا ہے تو ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، ورنہ تو پھر وہ علامہ نے کہا ہے کم نگاہ ہو کور ذوقو ہرز گرد ملت از کال اکولش فرد فرد، کہ کال اکول سے یہ علماء کی جو ابحاث ہیں، علامہ نے کیوں کہا ہے کہ اگر فلسفی دل کی موت ہے تو ملا اندیشہ و نظر کا فساد ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بظاہر جبہ و دستار میں لوگوں نے تکثیر مسلمین کی بجائے تکفیر مسلمین کا علم اٹھا رکھا ہے،
خدا کے لیے اس چیز کو پہچانیے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی یہ کتاب میں انفاس العارفین میں یہ بات نقل کی، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں اس اعتدال کی روش کو پہچانیے۔ آپ نے فرمایا کہ شیخ اکبر رحمہ اللہ کا ایک واقعہ نقل کیا، چونکہ اس کی بھی معنوی نسبت ہے خواجہ اکبر علی سے، تو اس لیے یہ واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک عالم سے جو میرے علاقے میں تھا، مجھے اس سے ناراضگی تھی اور بغض تھا، اور میں اس سے ملتا نہیں تھا، اور نہ ملنے کی ایک ہی وجہ تھی کہ وہ میرے جو شیخ تھے ابو مدین مغربی رحمہ اللہ، ان پر چونکہ نقد کرتا، ان کے خلاف زبان درازی کرتا، اور ان کی چونکہ عزت اور آپ کے مقام سے وہ ناشنا تھا، تو میرے دل میں بھی بغض تھا کہ ایسے بندے سے تو کوئی سلام کلام، کوئی دعا، کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کیسا سیاہ بخت آدمی ہے، اس لیے میرے شیخ کو نہیں پہچانا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا محی الدین، تو نے یہ تو دیکھا ہے کہ وہ تیرے شیخ کو نہیں پہچانا، لیکن کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانا ہے کہ نہیں پہچانا؟ اس نے کیا اللہ کی ذات کو پہچانا ہے کہ نہیں پہچانا؟ اور حق و باطل کا معیار تمہارا شیخ کب سے بن گیا ہے؟ اپنے پیر اور اپنے خانقاہ سے نسبت ضرور رکھیں، لیکن معیار حق و صداقت کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو امام مالک نے پوری امت کو بتا دیا تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ معیار صداقت، معیار حق و صداقت آپ کے اور میرے محبتوں کے خانوادے نہیں ہوا کرتے، معیار صداقت بڑی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ٹھیک ہے وہ تمہارے شیخ کو نہیں پہچان سکا، لیکن یہ اہل علم اور اللہ والوں کی نشانی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تنبیہ کی شیخ اکبر کو کہ آپ اس کا کم از کم یہ حق تو ختم نہ کریں کہ وہ اللہ کو بھی پہچانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے۔ تو اس کو بنیاد بنائیں آپ کہ عین ممکن ہے کہ کوئی بندہ آپ کے بزرگ، آپ کے کسی عالم، آپ کے مکتب فکر کے کسی محدث، کسی مفسر، اس کی آراء سے اس کو اتفاق نہ ہو، لیکن اہل علم کی یہ روش تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ صرف ایک چیز کو ہی پیچھے بنیاد بنا کے باقی ہر ایک کو راندہ درگاہ سمجھتے رہیں۔ چونکہ اس چیز نے خود اہل سنت میں آج اتنی گروہی تقسیم کر دی ہے کہ آج خود مکتب اہل سنت، میں دوسرے مکاتب کی بات نہیں کر رہا، وہ آج بالکل بکھر چکا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ آپ نے میرے مسلک کے، میرے ذوق کے اس عالم کو، اس محدث کو چونکہ شیخ الکل فی الکل نہیں مانا، آپ نے اسے چونکہ خاتم المفسرین نہیں مانا، آپ نے اسے چونکہ خاتم المحققین نہیں مانا، تو اس لیے ساری باتیں پیچھے ہو جائیں گی۔ اور یہ بڑی تلخ بات ہے، لیکن میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ آج کا نوجوان نسل تو دین سے بیزار ہے، اور آپ کن چیزوں پہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور کام کس پہ کر رہے ہیں۔ لاہور میں ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں، وفات ان کی 90 کی دہائی میں ہوئی ہے، حکیم محمد موسیٰ امرتسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہزاروں کتابوں پر مشتمل ان کا ذاتی کتب خانہ تھا، بڑے بڑے اہل علم ان کے پاس جاتے، اٹھتے بیٹھتے۔ اور یہ بات مجھے خود پیرزادہ اقبال فاروقی صاحب نے رحمہ اللہ نے خود مجھے سنائی، مکتبہ نبویہ، خود بڑے محقق تھے، دانشور تھے۔ تو کہنے لگے ایک دفعہ، چونکہ میں کالج سے کبھی نکلتا 90 کی دہائی میں، تو مجھے علماء سے، اہل دانش سے ان کے قدموں میں بیٹھنے کا اشتیاق تھا۔ تو کسی بات پہ میں گیا، میں نے کہا جی وہ کچھ حال سنائیں۔ انہوں نے کہا جی کیا کریں، ہمارے علماء ان دنوں ایک بصیر پور کے ایک عالم نے حکایت قدم غوث پر ایک کتاب لکھ دی۔ سیدنا غوث پاک کا فرمان ہے نا، قدم ہادی علی رکبت کل ولی اللہ۔ آپ سارے ماشاءاللہ اہل علم ہیں، اہل دانش و بینش ہیں، تو اس پہ کسی نے کتاب لکھ دی، اور دوسری طرف کتابیں آ رہی ہیں، لکھا جا رہا ہے، کوئی ایک ساتھ ثابت کر کسی سہروردی مشائخ کی آراء لے کے آتا ہے، کچھ کسی نقشبندی بزرگ کو کوٹ کرتا ہے، کوئی
شاذلی بزرگوں کے اقوال لے آتا ہے کہ جی یہ تو اپنے دور تک محدود تھا، متقدمین میں فلاں شامل ہے، متاخرین میں فلاں شامل ہیں. آپ اندازہ کریں وہاں پہ وہ حکیم موسیٰ امرتسری صاحب نے کہا کہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ حکیم صاحب اتنے لاکھوں کا فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، کم از کم اس موضوع پہ 100 کتاب آنی چاہیے. تو اقبال فاروقی صاحب کہنے لگے کہ میں نے کہا میں نے ایسے بالوں کو پکڑ لیا کہ یار یہ قوم کو دیکھیں، امت لوگ اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں، جدید نسل کو دین کا نہیں پتا، اور یہ ایک کشفی معاملہ جو اصحاب بصیرت جن کی اللہ نے قلبی آنکھ وہاں کی ہے، یہ تو ان کا معاملہ ہے، اس پہ علماء کیا کلام کریں گے. لیکن اس پہ خامہ فرسائی کی جا رہی ہے اور امت کے علماء کو بھی اور صلحاء کو بھی اس پہ لگایا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یا کسی ایک صحابی کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیں تو تاریخ کے علاوہ آپ کے دامن میں کیا ہے؟ اور تاریخ کون سی کوئی کتاب منزل ہے، یا اس میں رتب و یابس نہیں ہے، یا اس میں جھوٹ اور افتراء پردازی نہیں ہے، سب کچھ ہے. تو خدا کے لیے تاریخ کے بنیادوں پر نہ نوجوان نسل کے عقائد سے کھیلیں، نہ ہی ایسے علماء کو اپنا مقتدا بنائیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ سراج صاحب آپ کو کچھ کتابیں بھجوانی ہیں ایمان ابی طالب پہ. میں نے کہا جی وہ جو اکابر جن ہستیوں پہ ہماری امت کے سینکڑوں اکابر نے لکھ دیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں جب عالم مغرب حضور علیہ السلام کی نبوت کو معرض تشکیک میں لے آیا ہے، جو خود جب آج عالم مغرب خود قرآن کو نعوذ باللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کسی یہودی عالم نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا، اس پہ وہ کتابیں لکھ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جدید جاہلی جو اس دور کی جو جاہلی عربی تھی، جو جاہلی ادب تھا، معاذ اللہ اس سے کشید کیا گیا ہے. یعنی آپ کے نصوص کتاب و سنت کو انہوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے اور اپنے جھوٹ اور افتراء پردازی سے امت کے اذہان کو وہ مسموم کر رہے ہیں. اور آپ یہ کیا کتابیں لکھ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ اس پہ امت کے نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پہ جدید ذہن کے لوگ ہوتے ہیں سارے، آپ کو پتہ ہی ہے جو جدید جامعات ہیں. تو ایک مشہور اسکالر ہے یو کے کی، لیزلی ہیزرٹون، اس نے کتاب لکھی آفٹر دی پروفٹ. کتاب میں اس نے کیا لکھی ہے، اس نے جو انتہائی رافضی قسم کے جو سورسز تھے اس نے اٹھائے ہیں اور صحابہ کرام اور صحابیات کو کھلی گالیاں دی ہیں. آپ یقین کریں، میں اس لیے یہ بات دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو لوگ اسلام آباد جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، جو بڑے مکتبے ہیں، مسٹر بکس اسلام آباد میں بڑا مکتبہ ہے، اسی طرح سعید بک بینک ہے، لاہور میں اسی طرح وینگارڈ ہیں، 2-4 جو بڑے ہیں، کراچی میں ہیں، جن میں دنیا بھر کے جو مستشرقین ہیں، انٹرنیشنل اسکالرز کی جو کتابیں آتی ہیں، سب سے زیادہ پوری دنیا میں جو بیسٹ سیلر کتاب ہے یہ کتاب ہے آفٹر دی پروفٹ، اور اس نے نگی گالیاں دی ہیں. تو اس کا جواب کون لکھے گا؟ اس کا جواب ہمارے علماء کو تو اپنے فروعی مسائل سے بھی فرصت نہیں ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے. اور آپ یقین کریں کہ جتنی جدید نسل ہے وہ ان کتابوں کو پڑھ رہی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو انگلش میڈیم میں جو بچے پڑھ کے آتے ہیں وہ تو آپ کی اردو کی کتاب تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں. اسی طرح ایک کیرن آرمسٹرانگ کے نام کی ایک مصنفہ ہے، وہ عیسائی راہبہ تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب لکھی، محمد پروفٹ آف اور ٹائم. اچھا بظاہر بڑا دلکش عنوان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وہ کتاب ہے، لیکن خباثت یہ ہے کہ قصہ غرانیق والا جو واقعہ ہے وہ اٹھایا ہے سورسز سے اور اتنی دشنام ترازی کی ہے حضور علیہ السلام کی ذات پہ اس نے کیچڑ اچھالے ہیں. لیکن ہمارے علماء کو ان چیزوں کا کیا پتا، اور وہ بھی پوری دنیا میں بیسٹ سیلر ہے کہ یہ دیکھیں جی اسلام کے پروفٹ پہ ایک عیسائی راہبہ اتنا بڑا کام کر رہی ہے. خدا را جدید نسل کو اگر آپ ان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھیں. اگرچہ یہ یہاں پہ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں جن کو اس چیز کا ادراک ہوگا، لیکن آپ کی جو کالجز میں جو نسل تیار ہو رہی ہے اور آنے والے سالوں میں جو تیار ہوگی، وہ آپ لوگوں کی صرف اس بات پہ نہیں کہ فلانا بہت بڑا محدث ہے اور فلانے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے.
اس کو ان نسبتوں کا کیا پتا؟ وہ تو تب مانے گا جب آپ ان چیزوں پر لوگوں کی رہنمائی کریں گے، ان کو یہ بات بتائیں گے کہ جی اصل میں بات یہ ہے اور اس نے اس کو مس کوٹ کیا ہے یا غلط کوٹ کیا ہے اور اس مصنفہ نے یہ بات غلط لکھی ہے۔ تو یہ وہ ساری معروضات ہیں جس میں ہمیں اپنی ترجیحات کا از سر نو تعین کرنا ہے۔ وہ ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ دین اسلام کی خاطر کم از کم اپنی فروعی نسبتوں سے اوپر اٹھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، یا آپ اگر بریلوی رضوی ہیں تو اس اپنی نسبت کو ختم کر دیں، میں یہ نہیں کہتا۔ آپ اپنی نسبت کے ساتھ بالکل عقیدت بھی رکھیں، لیکن اس نسبت کو دین اسلام پہ اگر آج حرف آئے اور تمہارا مسلک اور تمہارا گروہ اس پہ فائق ہو تو یہ یاد رکھیں قیامت کے دن آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اللہ کے حضور، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ امت کے مسائل کو پہچانیں، امت کے مسائل کو۔ امت کے مسائل یہ فروعی مسائل نہیں ہیں، فاتحہ خلف الامام، رفع یدین، یہ امت کے مسائل اب نہیں رہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں کو بھی پہچانیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز سے اٹھ بیٹھے، معاشرے میں بے حیائی، بے راہروی اتنی ہے، موبائل، اس سے بڑا دجالی فتنہ اور کون سا ہوگا؟ آپ اس فتنہ کو پہچانیے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ سراج صاحب جدید دور میں کیا کوئی حل ہو سکتا ہے؟ کیا ان فتنوں کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا حضور علیہ السلام نے تو 1400 سال پہلے فرما دیا ہے کہ قرب قیامت میں اور دجالی فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ کہف کی آپ کو فضیلت نہیں پتا، آپ تو خود صاحب علم ہیں۔ تو کہنے لگے وہ میں سورۃ کہف تو جمعے کے جمعے پڑھتا ہوں، لیکن اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کل کے دور میں اس کی عصری تطبیق کیسے ہوگی، اس کو اپلائی کیسے کریں؟ میں نے کہا اپلائی کریں، 3 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج پھر آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے۔ پہلا کیا ہے کہ جو جدید فتنہ ہے، جو دجالی فتنہ ہے، وہ بالکل ایسا ہی فتنہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی آپ کو یہ دعا کرنی پڑے گی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ دینی سلامت نہیں بچے گا تو آپ کیا چیز کریں گے؟ تو وہ جو رشد و ہدایت کی دعا ہے وہ اللہ سے مانگنی شروع کریں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو حکومت وقت اور جو بڑے بڑے مقتدر طبقات ہیں وہ آپ کے لیے رول ماڈل نہیں ہوں گے۔ رول ماڈل آپ کے لیے کہ کسی کنجے خمولی میں بیٹھا ہوا کوئی چھپا ہوا انسان ہو سکتا ہے، تو اس کو پہچانیے، وہ آپ کے لیے اصل میں جوہر ہے۔ جس طرح اصحاب کہف نے جا کے پناہ لی۔ آگے چلیں، ایک بندہ سورت پوری کہف اسی چیز پہ بیسڈ ہے۔ حضور علیہ السلام کو پورے قرآن میں اللہ پاک نے ہمیشہ نہایت محبت سے، ایک احترام سے لہجے سے پکارا ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ ایسی آیات بھی ہیں کہ جس میں بندہ یکدم پڑھتا ہے تو ٹھٹر جاتا ہے کہ یہ اسلوب کلام کیا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ یعنی کیا اسلوب ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جب ارد گرد چاروں طرف کفر کا، بدکاری کا، بے حیائی کا سیلاب امڑ آتا ہے تو اس میں اگر ایک بندہ بھی اس راہ پہ چل رہا ہو تو یہ مقتدا اور جو بڑے لوگ ہیں انہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ یہ جو خانقاہ ہے نا کہ پیر کے پاس چل کے آؤ، میں اس کو کامل پیر سمجھتا ہوں جو سچے طالب کے گھر جائے۔ امام الانبیاء سے بڑھ کے کائنات میں کون سا پیر ہے؟ میرا رب تو اس کو فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ تو اس فکر کو پہچانیں۔ تیسری چیز، آخر میں آپ چلیں وہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بظاہر شریعت کے پیمانے پہ اس واقعے کی کوئی توجیہ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں میسج کیا ہے آج کے جدید دور کے بندے کے لیے؟ میسج یہ ہے کہ قرب قیامت میں حالات بالکل ایسے ہی ہوں گے جس میں دیکھیں آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج سے صرف 100 سال پہلے کون کہتا تھا کہ امریکہ میں بندہ بیٹھا ہوگا، آپ ویڈیو کال کریں گے سب کچھ نظر آ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور زیادہ آگے آ گئی ہے، اور زیادہ آگے جا رہی ہے۔ اب وہ سپیس پہ انہوں نے
وہ کہتے ہیں ہم نے ایک اور جہان دریافت کرنا شروع کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کلوننگ ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم انسان بنا لیں گے۔ اس سچویشن میں، ان حالات میں آپ کو وہ جو تصوف ہے نا، جس میں اپنے باطن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف دوبارہ لوٹنا ہوگا، تاکہ آپ صرف ساری زندگی الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اس پہ اس وعید کے لینے والے نہ بنے۔ ساری زندگی اس دنیا کماتے کماتے گزر گئی، تو اپنی قلبی حالت اور باطن پہ بھی توجہ کریں اس کے لیے۔ لیکن آپ کو کچھ شیخ کامل ڈھونڈنا ہے، روایتی پیری مریدی نہیں۔ خود مقال العرفاء میں امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت نے کیا فرمایا ہے کہ ایک آدمی کے لیے انجام کار رستگاری کے واسطے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرشد جاننا بس ہے۔ اگر کوئی آپ کو کامل پیر ہی نہیں ملتا، صرف آپ کہتے ہیں کہ جی میرے دادا پردادا کی روایتی بیعت ہے تو میں اس لیے جا کے بیعت ہو گیا ہوں، بیعت کے انسٹیٹیوشن کو، اس کو پہچانے بیعت کیا ہے۔ بیعت چھوٹی چیز نہیں ہے، ذرا پڑھیں ان الذین یبایعونک، بیعت ہوتی کیا ہے۔ وقت نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ اس میں بیعت کی حکمتیں کیا ہیں، تو ہم اپنے آپ کو روحانی طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ظاہری اعمال بھی کریں، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری صرف اب ظواہر پرستی رہ گئی ہے۔ ہم میں خود آپ لوگوں کی طرح ہی بظاہر میں نے داڑھی بھی رکھی ہوگی، میں نے نماز بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن کیا میرا قلب واقعی مزکی ہے؟ کیا میں حلال و حرام کے معاملے میں تمیز کرتا ہوں اپنی زندگی میں؟ اگر ایسا نہیں کرتا تو سب سے پہلے مجھے اپنے اس گوشت کے لوتھڑے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ وہ ایک جیسا ٹکڑا ہے، وہ اگر فلاح پا گیا تو سارا پھر بدن فلاح پا گیا۔ تو یہ وہ معروضات ہیں، آپ لوگوں کا قیمتی وقت لیا، انہی معروضات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ ایک دفعہ پھر میں معارف اکبریہ کے مصنفین علامہ ریاض بھیروی صاحب اور ڈاکٹر عطا المصطفیٰ صاحب کو خراج تحسین اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ان کی یہ کتاب بھی تھی، وہ حافظ نے کہا ہے نا، بے گزر کوئے میں کدا تا زمرہ حضور، بے گزر کوئے میں کدا تا زمرہ حضور، اوقات خود سے بہرے تو صرف دعا کنن۔ تو میں آج اس کوئے میں کدا میں سے نہ گزرتا اگر ان کی یہ کتاب نہ ہوتی۔ تو میں ایک دفعہ پھر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اہل میاں والی اور اس گانوی اور اکبری نسبتوں کے حامل لوگ اپنی اصلیت پہچانیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس تعلق کو استوار کریں گے جو دین کی جان ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔